تریا جا تریا تریا جا فریدا تریا تریا جا کسے نال وفا نہیں کیتی دنیا بے اعتباری کسے نال وفا نہیں کیتی دنیا بے اعتباری ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے واری واری فریدا تریا تریا جا فریدا تریا تریا جا تریا تریا جا فریدا تریا تریا جا اٹھ فریدا ستیا تے ڈالی لگ گئی بور اٹھ فریدا ستیا تے ڈالی لگ گئی بور اگا نیرے آ گیا تے پیچھا رہ گئی دور فریدا تریا تریا جا فریدا تریا تریا جا تریا تریا جا فریدا مجھ سے قسم اٹھوائیں 1 کروڑ دفعہ اور میں اٹھانے کو تیار ہوں میرے درس پڑے میں قسمیں نہیں اٹھاتا کبھی جادو جنات اثرات نظر بد بے اولادیاں بیماریاں مشکل تکلیفیں ناکامیاں پریشانیاں رب کعبہ کی قسم اس درود پاک کے سامنے ایسے ہیں جیسے یوں پھونک مارو اور ایک ذرہ اڑ جائے یوں ایسے پھونک مارو بلکہ مجھے مثال دینا ہی نہیں آیا یہ طاقت اللہ کا عرش کا نظام ہے اس درود پاک کے ساتھ مکڑی کے وہ مکڑی کا جالا وہ جادو ہے وہ جنات ہیں وہ نظر بد ہے وہ لا علاج بیماریاں ہیں وہ روحانی کھوٹ ہے وہ تنہائیوں کی گناہ ہے وہ نہ چھوٹنے والی عادت ہے وہ کوئی علت ہے وہ کوئی ذلت ہے وہ کوئی قلت ہے میں اللہ کی طاقت کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں یہ مکڑی کا جالا ایسے پڑتا ہے اٹھا چل جا اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واہ کیا کہنے ہیں اس درود پاک کے۔ جیسا کہ حضرت صاحب سے آپ نے اس درود کی عظمت و فضیلت ملاحظہ کی، دراصل یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں حال ہی میں ہونے والے ابکری روحانی درود کے چلا کے ہیں، جو کہ 19 فروری 2021 کو احمد پور شرقیہ میں حضرت صاحب کی اپنی ذاتی حویلی، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ یہ ان کا ذاتی گھر ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، یعنی یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ حضرت صاحب کا جو اپنا گھر ہے یہ اس کے ہے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان سارے احباب کو جو اس درود کے روحانی چلا میں شامل ہوئے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو قبول فرما کر آپ کی دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ آپ اپنی جو دلی حاجات کو لے کر اس چلا میں شامل ہوئے، اللہ پاک آپ کی حاجات کو پورا کرے۔ دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ کومنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیں، اور جو اس چلا میں شامل ہوا پلیز کومنٹ میں اپنی فیلنگز شیئر کریں۔ یقیناً آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے خالصتاً اس درود کے چلا میں حاضر ہوئے۔ جو لوگ اس چلا میں شامل ہوئے حضرت صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا، پہلے ذرا اسے سن لیں۔ سوچو تو صحیح، آج اپنی عظمت کو اور سلام کہو، اپنے آپ کو سلام کہو۔ پہلے میں تمہیں سلام کہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لینے کے آئے بیٹھے ہو، سوداگر کس چیز کی ہو؟ میں اپنے درسوں میں کبھی کبھی رو پڑتا ہوں، پر اتنا میری کیفیت نہیں ہوتی جو ابھی پہلے درس میں ہی بن گئی ہے۔ لینے کیا ہے؟
चीज के सौदागर हैं। क्या सौदा करने आए हैं रब से, कितना बड़ा सौदा करने आए हैं, कितने नसीब वाले हैं ख़वातीन भी और मर्द भी, कितने मुकद्दर वाले हैं। कहाँ चले? उसने कहा हवेली जा रहे हैं। किस लिए? दरूद पाक पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा वहां पे पैसे बढ़ेंगे? कहा नहीं। वहां को लाजवाब बुफे लगेंगे खाने? कहा नहीं। कहा वहां कोई तफरीही मकाम है? कहा नहीं। तो फिर क्यों जा रहे हैं? कहा दरूद पाक के लिए जा रहे हैं। फरिश्ते भी कहे एक दूसरे से दीवाने हैं, दुनिया को तो अफरा तफरी है और किसी को रब का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, ये दीवाने दरूद पाक के लिए जा रहे हैं। अगर हाँ दरूद पाक के लिए जा रहे हैं, क्यों भी और कोई गरज है, तमा कोई लालच है? मैं तो कहता हूँ आप सच कह रहे हैं, ये नहीं है, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। आप सच्चे हैं अपने कौल में भी, अपने सर हिलाने में भी, आप बिल्कुल सच्चे हैं। अच्छा, हज़रत साहब ने इसी दुरूद चिल्ला में मखदूम मोहम्मद हाशम सिंधी ठठवी रहमतुल्लाह अलैह का एक अमल भी बताया है जो कि इसी दुरूद शरीफ के बारे में है। अमल ये है कि अव्वल आखिर यही दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ना है और फिर दरमियान में सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ और 3 मरतबा सूरह इखलास बिस्मिल्लाह के साथ और फिर आखिर में यही 3 मरतबा दुरूद शरीफ यही पढ़ना है। और फिर इसका जो सवाब है ये मखदूम मोहम्मद हाशम सिंधी ठठवी रहमतुल्लाह की रूह को भेजना है। और फिर जो भी अपनी हाजात हैं, कोई दुख तकलीफ़, कोई बीमारी या जो भी हाजत है, इनके वसीला से मांगनी है। हज़रत साहब ने इसके बारे में क्या कहा, ये ज़रा मुलाहजा कीजिए। मैंने हज़रत मखदूम साहब से पूछा, मैं कहा हज़रत ये दरूद पाक जो मैंने सुना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन वबारिक वसल्लम, अव्वल आखिर 3 दफ़ा पढ़े। 1 दफ़ा सूरत फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ, 3 दफ़ा सूरत कुल हुवल्लाह, बस 1 दफ़ा सूरत फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ, 3 दफ़ा सूरत कुल हुवल्लाह। अगर ये पढ़ के सुना है कि आपकी रूह को हदिया करें, तो जिस बीमारी के लिए मांगे बीमारी खत्म, रोग खत्म, तकलीफ खत्म। बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात। फरमाए ये दरूद पाक असल में छठे आसमान का है, छठे आसमान का ये दरूद पाक है। और छठे आसमान में अल्लाह के मुकर्रबीन हैं, खासान खास हैं, और वो भी सारा दिन सारी रात अरबों खरबों साल से यही दरूद पढ़ रहे हैं। जब जमीन पे बंदा बैठ के ये दरूद पाक पढ़ता है, उन फरिश्तों के साथ उसका एक पल में राब्ता हो जाता है, एक पल में राब्ता हो जाता है। और जब एक पल में राब्ता हो जाता है छठे आसमान के साथ, तो बस फिर वो दिन रात वो फरिश्ते रोते हैं इस बंदे के लिए, मौला ये दरूद पाक पढ़े और इसकी मुश्किल हल ना हो, ये दरूद पाक पढ़े इसकी उलझन दूर ना हो, ये दरूद पाक पढ़े और बे औलाद हो, और ये दरूद पाक पढ़े बेवारिस लावारिस हो, और ये दरूद पाक पढ़े इस पे जादू हो, जिन्नात हो, असरात हो, बंदिशें हो, नाकामियां हो और काली और चूड़ी चीजें हो। मौला ये दरूद पाक पढ़े और इस बेरोजगार हो, और ये दरूद पाक पढ़े घर का धतकारा हुआ, जमाने का मारा हुआ, इसके लिए राहें रास्ते और गलियां बंद हो। मौला ये दरूद पाक पढ़े और इस पे जिल्लत हो, इस पे इल्लत हो, इस पे किल्लत हो। मौला ये दरूद पाक पढ़े इसके पास रोटी और लुकमा ना हो, और जमीन और का अरसा इसके लिए तंग हो, और ये ख्वाहिश करे कि मौला जमीन को फाड़ दे और मुझे निकल जाए। ये दरूद पाक पढ़े और उसके पास किसी चीज की कमी हो, ना मुमकिन नहीं। क्यों? अब ये दरूद पाक पढ़ते ही छठे आसमान के फरिश्ते, वो 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, अरबों खरबों के बाद हमारी जान गिनती खत्म होती अल्लाह के इल्म में है, वो अल्लाह के इल्म में है। वो दरूद पाक इसके लिए पढ़ के फिर रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, और जिसके लिए फरिश्ते रोए बोले उसकी दुआ की कबूलियत में कोई शक है तो बता दें। इस रूहानी दुरूद चिल्ला में कुछ अल्लाह वालों ने, कुछ अल्लाह के नेक बंदों ने, जिन्होंने इस दुरूद पर मेहनत की, इसे कसरत से पढ़ने की आदत अपनी ज़िंदगी में लाए,
انہوں نے اس درود کے کچھ حیران کن فائدے اور مشاہدات بھی بتائے جو کہ آپ سے ذکر کرتا چلوں۔ ایک اللہ والا نے بتایا کہ اس کے بھائی کو فالج کا اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے پورا گھر پریشان تھا، لیکن جب اس درود پاک کو بہت زیادہ پڑھا گیا تو بہت زیادہ فرق پڑا، یہاں تک فرق پڑا کہ لاٹھی کے سہارے کے بغیر چلنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ بھائی نے بتایا کہ فالج کا اٹیک ہوا اس کے بھائی کو، اور اس درود پاک کی برکت سے اللہ پاک نے اسے شفا عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور اللہ والے نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ اس نے کینسر کی لاسٹ سٹیج والی مریضہ کو دم کیا جو چلنے پھرنے سے قاصر تھی، یعنی کہ کینسر کی اس سٹیج پر تھی کہ جہاں پر اس کے لیے چلنا بھی محال تھا۔ اس درود شریف کے دم کرنے سے کافی فائدہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور اللہ والے نے بتایا کہ اس درود شریف کی کثرت کرنے سے روحانیت بڑھ گئی، فکر ختم ہوئی، عبادت جتنی بھی کروں وہ تھوڑی لگتی تھی، اور رب نے برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور اللہ والے نے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ اس نے ایک کینسر کی مریضہ کو اس درود شریف کے پڑھنے کی اجازت دی تو اسے شفا ملی، اور اس نے کینسر کے جس کینسر کے بھی مریض کو دم کیا اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کینسر ایک ایسی بیماری جس سے شفا ملنا یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے۔ تو دوست نے بتایا کہ اس نے اس درود شریف کے دم کرنے سے اور اس کو اجازت دینے سے اللہ پاک نے اس کو صحت دی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور اللہ والے نے اپنا مشاہدہ بتایا کہ انسان ہو یا جانور، میں 101 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھ کر دم کرتا ہوں اور اللہ پاک شفا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت اس کا مشاہدہ ہے۔ اسی طرح اسی چلہ میں ایک اور بھائی نے بتایا کہ اس درود شریف کے پڑھنے سے روحانی اور جسمانی رزق ملا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور نوجوان نے اپنا مشاہدہ بتایا کہ کوئی بھی تکلیف ہو 7 یا 11 بار اس درود شریف کو پڑھ کر دم کرنے سے تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ درود شریف کے اس چلے میں ایک شخص جو ڈیرہ اللہ یار سے تشریف لایا، اس نے بتایا کہ اسے 20 سال پرانا ناسور تھا جس کے اس نے کئی آپریشن بھی کروائے، لیکن اس درود شریف کے پڑھنے سے اللہ پاک نے اسے شفا عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایک اللہ والے نے بتایا کہ بیوی ہمیشہ بیمار رہتی تھی، جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو وہ بھی ٹھیک ہو گئی، گھر میں شفا ہی شفا ہو گئی، اور اللہ پاک نے بیٹا بھی عطا کیا، اور بے اولادی کے لیے بتایا کہ یہ جو درود شریف ہے یہ لاجواب ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس درود شریف کے پڑھنے سے اللہ پاک نورانہ اولاد بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بھائی نے بتایا کہ میری ساس کی عمر 75 سال ہے اور وہ 22 سال سے دمہ کی مریضہ تھی۔ جب اس نے یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تو 17 دن میں اللہ پاک نے کرم کیا اور شفا نصیب ہوئی۔ اس درود پاک کی برکت سے اللہ پاک نے ان کی جو ساس تھی اسے بھی صحت عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور اللہ والے نے بتایا کہ جب میں پچھلے چلے میں آیا، جب میں یہاں آیا تو میری والدہ کی طبیعت تو خراب تھی، پیچھے گھر سے فون آیا کہ میری والدہ کی تمام ادویات چھوٹ گئی ہیں اور اللہ نے کرم کیا ہے۔ یعنی بھائی جب چلے میں آیا پچھلی بار تو
یہاں پہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ان کی چونکہ جو والدہ تھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو پیچھے گھر سے فون آیا کہ اللہ پاک نے آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائی ہے۔ یعنی یہ درود پاک بیماریوں کے لیے لاجواب ہے، ماشاءاللہ۔ ایک اور بھائی نے اپنا مشاہدہ شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ میرا بچہ لا علاج ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لیکن اس درود پاک کی برکت سے جب میں چلے سے واپس گھر گیا تو میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ایک اور بھائی نے بتایا کہ میرا بھتیجا دن بدن کمزور ہو رہا تھا، میں بہت پریشان تھا، میں نے اس درود شریف کو پڑھ کر اپنے بھتیجے کو ہدیہ کیا تو بھتیجا ٹھیک ہو گیا۔ یعنی یہ درود شریف کمزوروں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اسی طرح ایک ہمارے بلوچی بھائی نے اپنا مشاہدہ شیئر کیا کہ اس درود پاک کی برکت سے میری روزی کھل گئی، بندش ٹوٹ گئی اور مسئلے حل ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک سب کی رزق کی بندشیں دور فرمائے، سب کے مسئلے حل کرے۔ ماشاءاللہ ایک بھائی نے اپنا مشاہدہ شیئر کیا کہ میرا یہ دوسرا چلہ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ میرا یہ دوسرا چلہ ہے، میرے پاس ایک پانی کی بوتل ہے، میں روزانہ اس درود پاک کو پڑھ کر اس پانی پر دم کر دیتا ہوں اور جس کسی کو بھی کوئی تکلیف ہو یہ دم والا پانی دیتا ہوں اور اللہ پاک اسے شفا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، مجھے ذاتی طور پر یہ بھائی کا مشاہدہ بہت پسند آیا کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہم جو نا اس درود شریف کو اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم، ہم لازمی طور پر روزانہ اس کو 1000 مرتبہ پڑھیں اور پھر ہم بھی اپنے پاس پانی کی ایک بوتل رکھیں جس پر پڑھ کر اس درود شریف کو اس پانی پر دم کیا جائے اور پھر اسی دم والے پانی کو ہم اپنے روزمرہ استعمال میں لیں۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جو دم والا جو پانی ہے، جو بوتل ہے، اس میں اگر ہم تھوڑا سا زمزم کا پانی بھی شامل کر لیں، کبھی اگر بارش ہو تو چند قطرے بارش کے پانی بھی شامل کر لیں، کہیں سے کوئی اور متبرک جو پانی ملے وہ بھی اس میں شامل کر لیں تو یہ برکت بڑھتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور اللہ والے نے اپنا مشاہدہ بتایا کہ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا اور اس نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک نے بھائی کو درود پاک کی برکت سے، اس درود پاک کی برکت سے بیٹا عطا کیا، جو کہ سب کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کو بیٹوں جیسی نعمت سے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ والے نے اپنا حیران کن مشاہدہ بتایا کہ میں روزانہ 111 مرتبہ اس درود شریف کا ثواب حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کرتا ہوں، جن کا مزار جو نا وہ سندھ کے مکلی کے قبرستان میں ہے، تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے مخدوم صاحب کا دیدار عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ذہی نصیب۔ اللہ پاک جو ہے نا اس بھائی کو مزید روحانی میں ترقی عطا فرمائے۔ اور یہ ویسے اس درود شریف کا جو ہے نا جو خاص نسبت ہے یہ مخدوم صاحب کی طرف ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مخدوم صاحب کا دیدار عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور اللہ والے نے بتایا کہ میرے سر اور کندھوں میں اکثر درد رہتا تھا، لیکن جب سے میں نے یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تو اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک سب کو صحت کلی عطا فرمائے۔ ایک اور اللہ والے نے بتایا کہ میرے سر میں 4 سال سے ایسا درد تھا کہ ڈاکٹروں کے چکر کاٹ کر تھک گیا تھا، لیکن میں جب چلہ سے واپس گھر گیا تو تب سے لے کر اب تک سر درد کی ایک گولی بھی نہیں لی۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ بھائی کو اس درود پاک کی برکت سے اللہ پاک نے یہ جو سر کا درد تھا اس سے نجات عطا فرمائی۔
اسی طرح ایک اور بھائی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ آج میرا پہلا چلہ ہے، میرے ایک دوست کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، میں نے یہ درود پڑھ کر دعا مانگی تو اللہ نے رشتے کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ پاک تمام جو بھائی بہن رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اسی طرح ایک اور اللہ والے نے بتایا کہ میری بیوی اسلام آباد کے ایک ہسپتال میں داخل تھی اور سر میں رسولیاں تھیں، اور ابھی فون آیا کہ وہ صحت یاب ہوئی اور کرم ہو گیا۔ ماشاءاللہ بھائی یعنی کہ چلہ میں تھے اور ان کی بیوی اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں داخل تھی، ان کے سر میں رسولیاں تھیں، تو چونکہ یہ چلہ میں تھے، یہ درود پاک کو کثرت سے پڑھ رہے تھے، تو اللہ پاک نے اس درود پاک کی برکت سے ان کی بیوی کو صحت کلی عطا فرمائی۔ اللہ پاک سب کی جو بیویاں ہیں ان کو سدا سلامت رکھے۔ اسی طرح ایک بھائی نے اپنے مشاہدے میں بتایا کہ انہوں نے خونی بواسیر کے لیے اس کو پڑھا تو اللہ نے شفا عطا فرمائی، اور ایک بھائی نے اپنے مشاہدے میں بتایا کہ اس درود شریف کے پڑھنے سے حالات بہت بہتر ہو گئے ماشاءاللہ۔ ایک اور بھائی نے اپنا مشاہدہ بتایا کہ میں نے ابکری رسالہ میں اس درود کے بارے پڑھا کہ ذہنی ٹینشن کے لیے بہت مفید ہے، میں نے اس درود پاک کو یقین کے ساتھ آزمایا اور بہت فائدہ محسوس کیا ماشاءاللہ۔ ایک اور بھائی نے بتایا کہ جب بھی میرے سر میں درد ہوتا ہے میں اس درود کو پڑھ کر دم کرتا ہوں تو اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ ایک بھائی نے مشاہدے میں بتایا کہ جب میں پچھلے سال چلہ میں آیا تو اس سے پہلے ہر وقت میرے سینے میں جلن رہتی تھی، بہت دوائیاں کھائیں لیکن آرام نہ آیا، لیکن اس درود پاک کی برکت سے اللہ پاک نے سکون عطا فرمایا ماشاءاللہ۔ ایک اللہ والے نے بتایا کہ مجھ پر جادو جنات کے بہت حملے ہوئے تھے، لیکن پچھلی مرتبہ چلے میں شامل ہونے کی وجہ سے اس درود پاک کو صرف 3 مرتبہ پڑھنے سے ہر طرح کے جادو جنات سے اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی۔ ایک اللہ والے نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے دوران جب ہر چیز بند تھی، ہر طرف تالا تھا، تو میں نے اس درود پاک کو پڑھا، اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی، اپنے حفاظت میں رکھا اور میں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہا ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ دوستو دیکھا آپ نے کہ اس درود پاک کے کس قدر دوستوں نے فائدے بتائے، اپنے مشاہدات ذکر کیے۔ اگر آپ کے پاس بھی اس درود پاک کا کوئی مشاہدہ ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، یا dearsirbabur@gmail.com پر ہمیں ای میل کریں۔ اگر اس درود کا آپ کے پاس کوئی فائدہ ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں، ہم اس درود پاک کے فائدے کو دوسرے بھائیوں تک شیئر کریں گے تاکہ ان کے نزدیک، تاکہ ان کے اندر بھی اس درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ میری آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ اس درود پاک کو اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم کہ اس درود کو روزانہ 1000 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ پڑھنے کی عادت اپنائیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں آپ سے اس درود شریف کا جو میرا خود کا پرسنل ایک مشاہدہ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، مطلب کہ اس درود شریف کا میری وجہ سے کسی اور کو کیا فائدہ پہنچا۔ ہوا یہ کہ یہ جو واقعہ ہے یہ لاہور کی ایک مشہور شاہراہ ہال روڈ کا ہے۔ میں اپنے ضروری کام سے اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا کہ میں نے رستے میں دیکھا کہ ایک نوجوان شخص جو غالباً بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا، تو لوگوں میں افراتفری کا ایک عالم تھا۔ تو جب دیکھا کہ نوجوان جو نا اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں جو نا وہ ٹیڑھے ہو رہے تھے،
اور سبھی جو ہے نا وہ ڈر کے مارے کوئی اس کے پاس نہ جا رہا تھا۔ اچھا، تو میں نے ہمت کر کے جو ہے نا میں تھوڑا سا آگے بڑھا، میں نے جو ہے نا نوجوان کو دیکھا کہ اس کی حالت بڑی عجیب تھی۔ تو پھر کیا تھا کہ میں درود شریف تو پہلے ہی پڑھ رہا تھا، یہی درود شریف اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم، میں نے اس درود شریف کو مزید اس نوجوان کے نیت کرتے ہوئے اس کے اوپر پڑھ پڑھ کے جو ہے نا میں نے پھونکنا شروع کیا، اور میں اس کو پڑھتا چلا گیا، اور چند ہی لمحے گزرے تھے کہ وہ نوجوان جو ہے نا وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے میں نے دیکھا کہ ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ بالکل سیدھے ہو گئے۔ یہ جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی نوجوان ہے جو سڑک پر اس قدر بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا، اور اب آپ کے سامنے یہ کس طریقے سے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ سارا اسی درود شریف کی برکت ہے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔